الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون وما لي على أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدا كل أرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإني اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا موذيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شيرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وهيك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عاملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا سيما إمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق اللہ العلی العظیم. مومنین سے ریکویسٹ ہے سورہ فاتحہ کی
مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اثاریہ، سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، پروردگار مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اثاریہ کے روح کو انسان کا ثواب عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اثاریہ کے بلندی درجات کے لیے اور اثاریہ فیملی کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم جب مر جائیں گے، ہمیں موت جب واقع ہوگی، ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے منقطع ہو جائے گا، تعلق ختم ہو جائے گا۔ قیامت سے پہلے، موت کے بعد درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے برزخ۔ ہمارا جسم قبر میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بن جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ صحیح اور سالم زمین کے اندر رہے، لیکن ہماری روح جو ہے وہ عالم برزخ میں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ المؤمنون میں اس بات کو واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ جب کسی کی موت آتی ہے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے آن کر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اور وہ مرنے والا کہتا ہے کہ پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں نے جو اچھے کام نہیں کیے ہیں میں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں وہ اچھے کام بجا لا سکوں۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز تم دنیا میں واپس اب نہیں جا سکتے ہو، یہ تو تمہارے کہنے کی باتیں ہیں، تم تو باتیں بنایا ہی کرتے ہو، لیکن یاد رکھو مرنے کے بعد وہ جگہ کہ جس کا نام برزخ ہے، قیامت تک تمہیں برزخ میں اب رہنا ہے۔ برزخ ایک وہ جگہ ہے جہاں ہماری روح جو ہے وہ قیامت تک رہے گی۔ اسی لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری روح مرنے کے بعد برزخ میں رہے گی، تو چونکہ جب روح ہماری دنیا میں تھی تو یہ اس جسم کے اندر تھی، ابھی ہماری روح جو ہے ہم دنیا میں ہیں اور ہماری روح ہے، لیکن ہماری روح جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اس جسم سے ہے۔ برزخ میں روح جو ہے وہ اس جسم سے آزاد ہو جائے گی، یہ ہمارا جسم نہیں رہے گا، یہ ہمارا جسم تو قبر میں رہے گا، یا مٹی بن چکا ہوگا، یا کیڑے مکوڑے اسے کھا چکے ہوں گے، یا جانور جو ہے وہ اسے کھا چکے ہوں گے۔ یہ صرف اور صرف ہماری روح ہے۔ برزخ میں اگر ہماری روح جو ہے وہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی تو ہماری روح جو ہے وہ خوش ہوگی، ہماری روح جو ہے وہ اس کو فائدہ پہنچے گا، اور اگر ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہم کو عذاب ملے گا، ہم کو تکلیف ملے گی، تو وہ بھی ہماری روح جو ہے وہ محسوس کرے گی۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم محسوس کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق غم سے ہو یا خوشی سے ہو، تکلیف سے ہو یا راحت و آرام سے ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا تعلق ہماری روح سے ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ روح کے ساتھ میں ہمارا جسم بھی ہے، جسم سے ہماری خوشی بھی ظاہر ہوتی ہے، غم بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اگر خوش ہوتے ہیں تو ہمارے جسم سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم خوش ہیں، تو ہم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہماری روح۔
ہم اگر تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے سے اور ہمارے جسم سے یہ پتہ چل جاتا ہے ہم کا مطلب کیا ہے، یعنی ہماری روح۔ برزخ میں ہماری روح ہوگی، اور برزخ میں ہماری روح ہوگی تو جیسے ہم دنیا میں دکھائی دیتے ہیں، جیسے ہماری شکل و صورت دنیا میں ہے، جیسی ہماری آواز دنیا میں ہے، ویسے ہی ہماری شکل و صورت اور ہماری آواز جو ہے ہم برزخ میں ہوں گے تو ویسی ہی ہوگی۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، برزخ میں جب تمہاری روح ہوگی، اگر تمہاری روح کو کہ جو برزخ میں ہے اگر دنیا والا کوئی دیکھے گا، اور یہ ممکن ہے کہ دیکھی جا سکتی ہے، روحیں جو ہیں وہ برزخ سے اس دنیا کے اندر آتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجازت ملتی ہے۔ زیادہ اجازت جو ہے وہ پاکیزہ روحوں کے لیے ہے، جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت۔ اور کبھی کبھی ان روحوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں برزخ میں ملے گا، اچھا کیا ہے تو ہمیں فائدہ ملے گا، اور اگر برا کیا ہے، خراب کیا ہے تو اس کا ہمیں نقصان جو ہے وہ برزخ میں ملے گا۔ قیامت میں جو کچھ حساب و کتاب کے بعد میں ہے وہ سب الگ ہے۔ برزخ میں بھی جنت ہے، برزخ میں بھی جہنم ہے، برزخ میں بھی نعمتیں ہیں، برزخ میں بھی تکلیفیں ہیں۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، لو رأیتہ لقلتہ آہو، برزخ میں جو انسان کی شکل و صورت ہے، برزخ میں جو انسان کی آواز ہے، اگر تم برزخی روح کو تم دیکھو گے، اب برزخ میں جو تمہاری روح ہے اگر وہ تمہیں دکھائی دے تو تم تو یہی کہو گے یہ تو وہی شخص ہے کہ جو دنیا میں ہمارے ساتھ میں رہتا تھا، یہ تو وہی آدمی ہے جو ہمارے محلے میں رہتا تھا، یہ تو وہی شخص ہے جو ہمارے شہر میں رہتا تھا۔ یعنی شکل بھی ایسی ہوگی اور آواز بھی ایسی ہوگی۔ یہ روح کیسے؟ یعنی ابھی جو ہماری روح ہے، ہمارے جسم سے جس کا تعلق ہے، اور اس وقت جو ہماری صورت ہے، اس وقت جو ہمارا فیس ہے، اس وقت جو ہماری آواز ہے، تو ہماری روح جو ہے اس کی اصل شکل یہی ہے جو اس وقت ہمارے فیس کی ہے۔ ہمارے روح کی جو ڈیزائن ہے وہ اس وقت ایسی ہی ہے جیسے اس وقت ہمارا فیس ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں برزخ میں ویسی ہی جسم، ویسا ہی روح کا جو ہے وہ جسم ہوگا جیسا، یہ جسم کا مطلب یہ جسم کی بات نہیں ہے، یعنی اس کو جسم مثالی کہا گیا ہے، سملر ٹو دس باڈی۔ وہاں پر باڈی میں روح تو نہیں ہوگی لیکن اس کا ایک جسم ہوگا جس سے وہ ہم کو نظر آئے گی، یعنی بالکل ویسا ہی جیسا دنیا میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں لرأیتہ لقلتہ آہو، اگر تم برزخی جسم کو دیکھو، وہ روح کے جو برزخ میں ہے وہ تمہیں دکھائی دے تو بالکل ویسی ہی دکھائی دے گی جیسا انسان دنیا میں ہوتا ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، برزخ میں جب روحیں ہوتی ہیں تو انہیں اگر نعمت دی جاتی ہے تو وہ نعمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں، انہیں ٹیسٹ بھی ملتا ہے، اور اگر خدا کی طرف سے عذاب پہنچ رہا ہے تو وہ عذاب کی تکلیف کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ عالم برزخ جو ہے، جو برزخ کا عالم ہے، جو برزخ ہے، جو برزخ کی دنیا ہے، اگر میں یہ کہوں جو عالم برزخ ہے اس میں محتاجی نہیں ہے، اس میں انسان جو ہے اس جسم کا محتاج نہیں ہے۔ روح ہماری جسم سے تعلق اس کا ہے دنیا میں تو روح جو ہے وہ محدود ہے، لیکن جیسے ہی وہ یہاں سے نکلتی ہے ہمارے جسم سے، ہمارے جسم سے اس کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ اس کی جو ہے وہ قوت جو ہے وہ لامحدود ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہے، چونکہ ہم دنیا میں ہیں
نہ ہم برزخی نعمتوں کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم برزخی جنت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم برزخی عذاب کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم آخرت کی نعمتوں کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم آخرت کے عذاب کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ بچہ جب ماں کے بطن میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر اسے اس وقت وہاں پر سمجھ دی جائے، وہاں پر وہ سمجھنے لگے اور اس سے یہ کہا جائے کہ اس وقت جہاں پر تم ہو، اس وقت کی جو تمہاری دنیا ہے، جہاں تم جانے والے ہو، وہاں پر بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، وہاں پر ہوائیں ہیں، وہاں پر درخت ہیں، وہاں پر دریا ہیں، وہاں پر اتنے پھل اور فروٹس ہیں، وہاں پر پینے کی ایسی ایسی چیزیں ہیں، وہاں کے مناظر جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہے، وہ دنیا جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اسے اگر یہ کہا بھی جائے، فرشتہ آ کر یہ کہے بھی، تو اسے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی دنیا جو ہے وہ فقط ماں کا پیٹ ہے، وہ رحم مادر میں ہے، بس وہی اس کی دنیا ہے، اور اس کی خوراک جو ہے وہ خون ہے، وہ پانی کے اندر تیر رہا ہے، اسے اس دنیا کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے کہ یہ پہاڑ کیا ہیں، یہ درخت کیا ہیں، یہ ہوائیں کیا ہیں، یہ پینے کا پانی کیا ہے، یہ نعمتیں کیا ہیں، یہ خوبصورتی کیا ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ ویسے ہی ہم جب تک کہ اس دنیا میں ہیں، ہمیں وہاں کی نعمتیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں کہ وہاں کیسی نعمتیں ہوں گی۔ اس کے سمجھنے کا فقط اور فقط ایک ہی ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، نبی اور آل نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، اور وہ بھی عقل کے مطابق ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں جو ہیں وہ قرآن میں بیان فرمائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے جو برے اعمال ہیں اس کی جزا جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ انسان کو جو سزا ملے گی، وہ جو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وہ انسان کی جو ہے وہ عقل سمجھ نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ ہم یہاں ہیں، جب تک کہ ہماری روح جو ہے اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ وہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برزخ میں جو نعمتیں رکھی ہیں اسے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں اور وہاں برزخ میں یا آخرت میں جو نعمتیں ہیں ان کا مقابلہ جو ہے وہ دنیا سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی جو بھی نعمت ہے وہ مختصر ہے، دنیا کی جو بھی لذت ہے وہ مختصر ہے، دنیا کی جو بھی لذت ہے اس میں محدودیت ہے۔ برزخ اور آخرت کی جو لذتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان میں محدودیت نہیں ہے۔ جیسے کہ میں ایک ہمارے علماء نے جو لکھا ہے کتاب میں وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اگر کوئی مشروب پیا جائے، کوئی ڈرنک ہم پیتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے، بہت ہی لذیذ ہوتی ہے، تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ ہماری زبان کو ملتا ہے، لیکن یہ دیکھنے میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کو بھی وہ ڈرنک اچھی لگے، ہمارے پیر کو بھی وہ ڈرنک اچھی لگے، ہم جب پیتے ہیں اور اگر وہ مشروب ہم پیتے ہیں تو ہمارے کان کو بھی اس کا مزہ ملے، نہیں۔ مزہ جو ہے، لذت جو ہے وہ صرف ہماری زبان کو ملتی ہے، اس لذت کا تعلق ہمارے ہاتھ سے نہیں ہے، اس لذت کا تعلق ہمارے کان سے نہیں ہے، اس لذت کا تعلق جو ہے وہ ہمارے پیروں سے نہیں ہے، یہ دنیا کی ہے۔ اگر کوئی مشروب ہم نے پیا ہے، اگر کوئی پینے والی چیز بہت ہی اچھی ہے اور لذیذ ہے تو اس کا تعلق ہماری زبان سے ہے۔ اگر کوئی دیکھنے والی چیز ہے کہ جو بہت ہی اچھی ہے، انسان کو جس سے فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، تو اس کا تعلق آنکھ سے ہے، ہاتھ سے نہیں ہے۔ آنکھ دیکھے گی، روح جو ہے وہ خوش ہوگی، انسان کا نفس جو ہے وہ خوش ہوگا، اسے جو ہے وہ اچھا لگے گا۔ ہاتھ جو ہے وہ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، پیروں کا کنیکشن نہیں ہے۔ اسی طرح سے سونگھنے والی نعمت ہے، سننے والی نعمت ہے، سونگھنے والی ہے تو اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے، سونگھنے والی ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ کان سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے اچھی آواز ہے، اس کا تعلق کان سے ہے، اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق ناک سے نہیں ہے، اس کا تعلق آنکھ سے نہیں ہے۔
لیکن جو برزخ میں نعمتیں ہیں، آخرت میں جو نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اعدت للمتقین، اچھے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جو تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، وہ نعمت کیسی ہے؟ اگر برزخ میں ایک گھونٹ بھی پیا جاتا ہے، ایک سیپ جو ہے وہ اس مشروب کا پیا جائے گا، تو صرف زبان کو جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ملے گا، بلکہ اس مشروب سے زبان کو تو ٹیسٹ ملے گا ہی، زبان کو تو لذت ملے گی، ناک کو بھی لذت ملے گی، آنکھ کو بھی لذت ملے گی، ہاتھوں کو بھی لذت ملے گی، اور کانوں کو بھی لذت ملے گی۔ یعنی برزخ کی جو نعمتیں ہیں، اگر وہاں پر جب انسان جو ہے، اس کی روح جو ہے وہ اسے استعمال کرے گی، تو اس کا پورا وجود جو ہے وہ لذت میں ڈوب جائے گا، اس کا پورا انٹائر ایگزسٹنس جو ہے وہ اس کے ٹیسٹ میں جو ہے وہ امبرس ہو جائے گا۔ یہ وہاں کی نعمتیں ہیں، یہ وہاں کی نعمتیں ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عالم ایسا ہے جو جمع الجمع ہے، جس میں ساری کی ساری جو ہیں وہ لذتیں جمع ہیں۔ اگر دیکھنے والی کوئی وہاں پر نعمت ہوگی تو جیسے ہی انسان اس کی طرف دیکھے گا، ویسے ہی اس کا پورا وجود جو ہے وہ لذت میں ڈوب جائے گا۔ ویسے ہی سننے والی کوئی آواز ہوگی برزخ میں تو انسان اسے سنے گا اور اس کا پورا وجود جو ہے وہ لذت میں ڈوب جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، موت کے بعد اور قیامت تک جو ہے جہاں پر انسان کی روح کو رہنا ہے، اس کا نام برزخ ہے، اور وہ عالم ایسا ہے، وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں۔ میں جب تک کہ آپ سے جو ہے یہ بات کہتا رہوں گا، بات جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کے سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ برزخ میں ہماری روح رہے گی، جسم ہمارا نہیں ہوگا، جسم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہماری روح ہوگی، اور وہ بھی جسم مثالی میں ہوگی، ایسا ہی اس کا جو ہے وہ جسم ہوگا، لیکن وہ محدود نہیں ہوگا، لا محدود ہوگا۔ اسلام کی دوسری جنگ، جنگ احد، جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا، ان کے انکل حضرت حمزہ سید الشہداء کی جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے۔ جنگ احد میں جناب حمزہ کی جو ہے وہ شہادت واقع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انکل سے، اپنے چچا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جناب حمزہ بھی رسول اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب تک کہ وہ زندہ رہے انہوں نے رسول اللہ کی حفاظت کی، اسلام کا انہوں نے جو ہے وہ دفاع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے، آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جناب حمزہ کی شہادت پر، اور آپ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، آپ روئے بھی، اور صرف روئے نہیں بلکہ جب آپ مدینے میں احد سے مدینے میں جب آئے ہیں تو اور بھی لوگ شہید ہوئے تھے، تو بہت سے لوگوں کے گھروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، جناب حمزہ کے گھر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کوئی ہے میرے انکل پر رونے والا؟ تو مہاجر اور انصار جو تھے، جن کے گھروں میں عورتیں رو رہی تھیں، اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہی تھی، وہ سب اپنے گھروں میں آئے اور عورتوں سے کہا یہ اپنے کو رونا چھوڑو اور حضرت حمزہ کے گھر پہ جاؤ اور ان کا ماتم کرو، ان کی مجلس جو ہے وہ برپا کرو۔ وہ سب عورتیں جناب حمزہ پر رونے گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے نماز ادا کر کے، اور ابھی بھی عورتیں جناب حمزہ کے گھر میں مجلس برپا کر رہی تھیں، ماتم کر رہی تھیں، رو رہی تھیں، ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے انکل حمزہ پر رو رہی ہیں۔
اتنی آپ محبت کرتے تھے کہ ان پر رونے والیوں کو بھی آپ نے دعا دی ہے کہ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، ان رونے والیوں پر رحمت نازل کرے جو میرے انکل حمزہ پر رو رہی ہے۔ تو جناب حمزہ سے بہت محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ بہت غمزدہ رہتے تھے، بہت یاد کرتے تھے اپنے چچا کو۔ ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کو خواب میں دیکھا۔ دیکھیں جناب حمزہ کتنے عظیم ہیں کہ کربلا سے پہلے بہت سے شہید ہیں، لیکن سید الشہداء جو ہیں وہ فقط حضرت حمزہ ہیں۔ کربلا کے بعد مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب کوئی جو ہے وہ قیامت تک سید الشہداء نہیں ہے۔ اگر کوئی سید الشہداء ہے تو وہ مولا حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اب سید الشہداء جو ہیں وہ صرف مولا حسین علیہ السلام ہیں۔ جناب حمزہ کی جو شہادت ہے وہ اتنی بے دردی سے آپ کو شہید کیا، آپ کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو کاٹا گیا۔ آپ نے اپنے انکل کو، جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے، خواب میں دیکھا۔ بہت خوش ہوئے رسول اللہ، بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ نے نماز کے بعد میں وہاں پر اصحاب سب بیٹھے ہوئے تھے، مسلمین سب بیٹھے ہوئے تھے نماز میں، اور انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرمائیں، ان کی ہدایت فرمائیں، انہیں کچھ اچھی باتیں بتائیں۔ تو آپ منبر پر تشریف لے گئے، مسجد جو ہے وہ بھری ہوئی ہے مسلمانوں سے، صحابیوں سے۔ آپ نے فرمایا، رات میں نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ اب یہ جنت کون سی ہے؟ یہ برزخی جنت ہے، یہ وہ آخرت والی جنت نہیں، یہ برزخی جنت ہے۔ میں نے اپنے چچا کو جنت میں دیکھا، میں نے جنت میں ایک بہت اچھا محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے، یہ پیلس کس کا ہے؟ مجھے فرشتوں نے کہا یہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کا ہے۔ میں بہت خوش ہوا، میں اس محل میں گیا تو میں نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ میں نے اپنے چچا حمزہ کو دنیا میں اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا میں نے انہیں جنت میں خوش دیکھا۔ اور میں نے دیکھا ان کے سامنے ایک ٹرے رکھی ہوئی ہے اور اس ٹرے کے اندر گریپس رکھی ہوئی ہے۔ میرے انکل حمزہ جو ہیں وہ اس ٹرے میں سے گریپس اٹھاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، اور اس کے کھانے سے انہیں اتنی لذت مل رہی ہے کہ میں ان کے چہرے پر خوشی دیکھ سکتا ہوں۔ ایسی خوشی میں نے دنیا میں بھی ان کے چہرے پر نہیں دیکھی، دنیا میں بھی میں نے ایسی خوشی نہیں دیکھی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میرے انکل کے سامنے ٹرے کے اندر گریپس رکھی ہوئی ہیں، میرے انکل جو ہیں وہ گریپس کھا رہے ہیں۔ ابھی جب میری نظر اس پہ گئی تو دیکھا کہ اس ٹرے کے اندر جو ہیں وہ انار رکھے ہوئے ہیں، پوموگرینیٹ ہے، اور میرے انکل حمزہ جو ہیں وہ پوموگرینیٹ کھا رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ابھی دیکھا میں نے کہ اس میں وہ جو ہیں وہ ٹرن ہو چکے ہیں، وہ تبدیل ہو چکا ہے، وہ انار جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے کھجور میں، اور میرے انکل جو ہیں وہ کھجور کھا رہے ہیں۔ دیکھیے، انسان مومن جو ہے وہ برزخ میں فقط جو ہے وہ خیال کرے گا کہ مجھے یہ کھانا ہے، وہ چیز جو ہے اس کے سامنے آ جائے گی، وہ چیز کھا رہا ہے اور فوراً خیال کرے گا مجھے یہ کھانا ہے۔ جیسے جناب حمزہ جو ہیں وہ انگور کھا رہے تھے، اور اس کے بعد میں وہ انگور جو ہیں وہ انار میں بدل جاتے ہیں، وہ انار جو ہیں وہ کھجور میں بدل جاتے ہیں۔ یہ دنیا ان نعمتوں کی شکل و صورت جو ہے اور ان کا سائز اور ان کا حجم جو ہے وہ دنیا جیسا ہے، لیکن ان کی لذت جو ہے وہ دنیا جیسی نہیں ہے۔
دیکھنے میں دنیا جیسے ہیں وہ فروٹ جو ہیں، لیکن لذت میں جو ہے وہ دنیا جیسے نہیں ہیں۔ لذت کے بارے میں نے کیا کہا تھا؟ اور پورا اس کے نعمت کے استعمال کے ساتھ انسان کا پورا وجود جو ہے وہ لذت میں ڈوب جائے گا۔ یہ وہاں کی نعمتیں ہیں، وہاں کی نعمتیں ہیں۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی ہے، وہاں کی نعمتیں دیکھنے میں دنیا جیسی ہیں، کھانے میں دنیا جیسی نہیں ہیں۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ جنت میں جب ان کو جو ہے وہ نعمت دی جائے گی تو وہ یہ کہیں گے یہ تو ہم نے دنیا میں بھی ایسی ہی کھائی ہے، لیکن جب اسے کھائیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ دیکھنے میں دنیا جیسی ہیں لیکن کھانے میں ٹیسٹ میں دنیا جیسی نہیں ہے۔ تو اب یہ بات، اس سے یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات جو ہے وہ آیت اللہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قرآن کی تفسیر میں اس کو لکھا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے بہت اچھی بات لکھی، انہوں نے کہا کہ جنتیوں کو جب یہ فروٹس جو ہیں وہ دیے جائیں گے تو وہ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم دنیا میں بھی کھا چکے ہیں، لیکن جب وہ کھائیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ دیکھنے میں دنیا جیسے ہیں لیکن ٹیسٹ میں دنیا جیسے نہیں ہے، لذت میں دنیا جیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے، مرحوم نے بہت اچھی بات لکھی، انہوں نے کہا جیسے جنت کی نعمتیں دیکھنے میں دنیا جیسی ہیں، کھانے میں دنیا جیسی نہیں ہیں، ویسے ہی جنت کے جو سردار ہیں وہ دیکھنے میں ہمارے جیسے ہیں، اصل میں ہمارے جیسے نہیں ہیں، کردار میں ہمارے جیسے نہیں ہیں، علم میں ہمارے جیسے نہیں ہیں، عظمت میں ہمارے جیسے نہیں ہیں، طہارت میں ہمارے جیسے نہیں ہیں، وہ تو بہت بلند ہیں۔ تو میں تذکرہ یہ کر رہا تھا کہ وہاں کی جو نعمتیں ہیں، جیسے جناب حمزہ جب وہ کھا رہے تھے تو وہ انگور جو ہیں وہ انار میں بدل جاتے ہیں فوراً، اور انار جو ہے وہ کھجور میں بدل جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، مجمع سارا سن رہا ہے، نبی جو ہے وہ خواب بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ کون خواب بیان کر رہا ہے؟ جو صادق ہے، جو امین ہے، جو رسول ہے، جو حق الیقین کی منزل پر ہے۔ کیوں نہ لوگ سنتے ہمتن گوش ہو کر؟ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ مجمع ایک ساتھ میں بولتا ہے اور التماس کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، اور آپ نے کیا دیکھا بیان فرمائے، خواب میں آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے چچا کو بہت خوش دیکھا، میں نے دنیا میں کبھی اتنا خوش انہیں نہیں دیکھا۔ تو آپ نے پھر بعد میں فرمایا، میں نے جب اپنے چچا حضرت حمزہ کو جنت میں اتنا خوش دیکھا، جنت کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اتنا خوش دیکھا، تو پھر میں نے ان سے پوچھا، اے چچا یہ بتائیے یہاں پر کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے؟ ہر نیک کام خدا کو پسند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر نیک کام خدا کو پسند ہے، ہر اچھا کام خدا کو پسند ہے، اس لیے خدا جو ہے وہ اچھا ہے اور اچھائی کو پسند کرتا ہے، اچھے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان کے اچھے کاموں کو پسند کرتا ہے، ان کی نیکیوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں، آپ نے پوچھا، اے چچا یہ بتائیے کہ یہاں پر کون سا عمل جو ہے وہ بہت اللہ کو پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے، سارے اعمال جو ہیں، سارے اچھے اعمال جو ہیں وہ خدا کو بہت پسند ہے، لیکن تین میں خاص ہیں، خاص تین ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا جو کام اور جو عمل خدا کو بہت پسند ہے وہ ہے پیاسوں کے لیے پانی مہیا کرنا۔ جیسا کہ میں نے ایک مجلس میں بیان یہ کیا تھا کہ پانی کی سبیل یہ فائدہ ایسا ہے جو انسان کو مرنے کے بعد میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ تو جناب حمزہ کہتے ہیں یہ خدا کو بہت پسند ہے کہ پیاسے کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے۔ اب کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، پیاسے کے لیے پانی کا انتظام کرنا تاکہ وہ پانی پی سکے، یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہاں پر
یہ اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ دوسرا کام جسے خدا بہت پسند کرتا ہے، جناب حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، دوسرا کام جو خدا کو بہت پسند ہے، یہاں پر بہت کام آتا ہے، بہت عزت ملتی ہے خدا کی بارگاہ میں اس عمل کے ذریعے سے، وہ ہے آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات پڑھنا، صلوات بھیجنا، صلوات پڑھنا آپ پر اور آپ کی آل پر، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ یعنی یہ اپنی زندگی میں مسلسل یہ کہتے رہنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا کام جو اللہ کو بہت پسند ہے، یہاں جس کی وجہ سے بہت زیادہ عزت ملتی ہے مرنے کے بعد میں، وہ ہے آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات پڑھنا۔ اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، میں اپنے محل سے باہر نکلتا ہوں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خدمت کرنے والے ہیں، کتنے جو ہیں وہ کام کرنے والے ہیں اس محل کے اندر۔ جب میں باہر نکلتا ہوں تو کبھی کبھی باہر نکلتا ہوں تو میں نے بارہا ہر مرتبہ یہی دیکھا ہے، میں باہر نکلتا ہوں اور فرشتے جو ہیں وہ میرے دونوں سائیڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ بیچ میں سے آپ گزریے۔ دونوں طرف ان کی جو ہے وہ صف ہوتی ہے، داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی، اور میں بیچ میں سے نکلتا ہوں اور وہ اپنے سر کو میرے لیے خم کیے رہتے ہیں احتراماً، میری اس طرح سے وہ عزت کرتے ہیں یہ اللہ کے فرشتے۔ اور جب میں ان کے درمیان سے گزرتا ہوں تو وہ ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش قسمت ہے، کتنا اچھا ہے، یہ جب دنیا میں تھا تو رسول کے بھائی، رسول کے خلیفہ، رسول کے نائب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ تیسرا عمل جو خدا کو بہت پسند ہے، یہاں پر بہت کام آتا ہے، وہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہے۔ جو دنیا میں علی سے محبت کرتا ہے، جو دنیا میں علی کو پسند کرتا ہے، جو دنیا میں علی کو چاہتا ہے، محبت علی علیہ السلام خدا بہت پسند کرتا ہے، اور ان سے محبت کرنے والے کو بھی خدا بہت پسند کرتا ہے۔ تو یہ تین کام ہیں جو یہاں پر بہت کام آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا برزخ کی جو زندگی ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم وہاں کی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ یہ جب تک کہ قیامت نہیں آتی ہے ہم وہیں پر، ہماری روحیں جو ہیں وہ وہیں پر رہنے والی ہیں۔ برزخی جنت میں ہم رہیں گے، وہاں پر سب کچھ ہے برزخی جنت میں۔ آخرت کی جنت الگ ہے، برزخ کی جنت جو ہے وہ الگ ہے۔ اور یہ میں نے ایک مجلس میں یہ بھی بیان کیا تھا، میں نے یہ بتایا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو جنت دکھائی تھی۔ یہ جنت بھی وہی برزخی جنت ہے جو مولا حسین علیہ السلام نے دکھائی، اور مولا حسین کے ساتھی جب سب شہید ہوئے ہیں تو فوراً ہی وہ سب برزخی جنت میں پہنچ گئے، اور ابھی بھی وہ سب برزخی جنت میں ہیں۔ کامیاب ہے وہ انسان جو اپنی موت سے پہلے اس جنت کے لیے کام کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اعمال کی وجہ سے مسلسل اس کے اسٹیٹس کو، اس کے درجے کو بلند کرتا رہتا ہے، اور اسے نعمتوں پر نعمتیں اور اجر و ثواب جو ہے مسلسل اللہ سبحانہ و تعالی اسے عطا کرتا رہتا ہے۔ ایک اور ہے جو عمل خدا کو بہت پسند ہے، وہ ہے مولا حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا۔ اس سے گریہ کرنے والے کا جو مقام ہے، اس کی جو عظمت ہے اور زیادہ خدا کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے۔
مولا حسین پر رونے والا، اس لیے کہ یہ رونا وہ ہے کہ خود رسول اللہ بھی رو رہے تھے، وہ بھی مولا حسین پر روئے ہیں، اور سب سے زیادہ رونے والی جو خاتون اور بی بی ہیں وہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ میرا حسین، میرا حسین بھوکا اور پیاسا قتل کیا جائے گا۔ شہزادی جانتی تھی، شہزادی کے پاس میں یہ علم تھا، رسول اللہ نے کئی مرتبہ بتلایا تھا، اے فاطمہ تمہارا بیٹا حسین کربلا میں ظلم سے قتل کیا جائے گا۔ ابھی تو مولا حسین دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، ابھی تو ظاہر میں ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، شہزادی کو رسول اللہ نے یہ بتا دیا تھا۔ دنیا کی مائیں الگ ہیں، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو مولا حسین کی مادر گرامی ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ دنیا کی مائیں اپنے بچوں کو بڑا کرتی ہیں تو یہ کہہ کر بڑا کرتی ہیں، میرا بیٹا بڑا ہوگا تو عالم بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہوگا تو کاتب بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہوگا تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ جو ماؤں کی تمنائیں ہوتی ہیں اپنے بچے کو یہ کہہ کر پالتی ہیں، بڑا کرتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، میرا بیٹا بڑا ہوگا تو یہ بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہوگا تو یہ بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہوگا تو یہ بنے گا۔ لیکن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب حسین کو جھولا جھلاتی تھیں، جب مولا حسین کی پرورش کر رہی تھیں تو یہی کہہ کے پرورش کرتی تھیں، ارے میرا حسین بڑا ہوگا راہ خدا میں قربان ہوگا، میرا حسین بڑا ہوگا اس کا خون خدا کی راہ میں بہایا جائے گا۔ اس ماں سے پوچھئے جس نے جھولا جھلایا ہے اس تصور کے ساتھ میں، جس نے پالا ہے اس حقیقت کے ساتھ میں کہ میرا حسین قتل کیا جائے گا۔ ایک روز شہزادی رسول اللہ کی خدمت میں آتی ہیں، آن کر جو ہے وہ رونے لگتی ہیں۔ رسول اللہ نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، رسول اللہ تڑپ جاتے ہیں، اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، رسول اللہ بہت محبت کرتے تھے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھا اور فاطمہ جو ہیں وہ رو رہی ہیں، رسول اللہ تڑپ گئے، اے بیٹی رو رہی ہو تم، کیا بات ہے؟ کہا بابا میں بہت دنوں سے آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن میں آپ کے پاس آ نہیں سکتی تھی یہ کہنے کے لیے، یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے مجھے بہت رلاتا ہے۔ اے بابا آج تو اس نے ایسا مجھے کچھ کہہ دیا ہے، یعنی مولا حسین جب بطن مادر میں تھے تو فرماتی ہیں کبھی یہ بچہ مجھے کہتا ہے کہ میں مقتول ہوں، کبھی یہ بچہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں۔ اے بابا آج تو میرا بچہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، اے مادر گرامی میں پیاسا ہوں، اے بابا یہ بچہ مجھے بہت رلاتا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ فرمایا اے علی فاطمہ کے بازوؤں کو پکڑ لو، فاطمہ برداشت نہ کر پائیں گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ ارے یہی تو تیرا وہ بیٹا ہے جسے راہ خدا میں پیاسا قتل کیا جائے گا، ارے کوئی اس کا مونس نہ ہوگا، کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا۔ بس یہ سننا تھا، جناب فاطمہ تڑپ گئیں، اے بابا میرا حسین اس طرح سے قتل کیا جائے گا، اللہ کی راہ میں میرے حسین کی شہادت ہوگی، مجھے یہ منظور ہے میرے بیٹے کی شہادت سے دین بچ جائے، نام خدا کو بقا مل جائے۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا، تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا کا۔ پروردگارہ اس مجلس کا ثواب مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اثاریہ کی روح کو عطا فرما۔ اثاریہ فیملی کے جتنے بھی مرحومین ہیں، اس مجلس حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ثواب سب کو عطا فرما، ان سب کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ان مرحومین کو مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اثاریہ اور دیگر مرحومین اور تمام مرحومین کو مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، مومنین اور مومنات کی عزت و آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ اے پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے معبود، دنیا سے ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے مولا کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مومنین سے سورہ فاتحہ کی ریکویسٹ ہے، مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اثاریہ کی روح کو سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیں۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ زیارت عاشورہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا سار اللہ و ابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امۃ اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امۃ دفعتکم عن مقامکم وزالتکم عن مراتبکم التی رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امتا قتلتکم، ولعن اللہ المماہدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئتو الى اللہ و الیکم منہم ومن اشیائہم و اتباعہم و اولیائہم۔ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان، ولعن اللہ بن امیہ قاطبہ، ولعن اللہ ابن مرجان، ولعن اللہ عمر بن سعد، ولعن اللہ شمرا، ولعن اللہ امتا اسرجت والجمت وتنقبت وتحیات لقتالک، بے ابی انت و امی لقد عظم مصابی بکا، فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بکا ان یرزقنی طلب السارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ ولرسولہ والی امیر المومنین علیہ السلام والی فاطمۃ الزہرا والی الحسن علیہ السلام والیک بموالاتک وبالبراءۃ ممن قاتلک ونصب لک الحرب وبالبراءۃ ممن اسس اساس الظلم والجور علیکم وابرؤ الی اللہ ولرسولہ ممن اسس اساس ذلک وبنى علیہ بنیان وجرى فی الظلم والجور علیکم ولاشیائکم، برئت الی اللہ والیکم منہم وتقربوا الی اللہ ثم الیکم بموالاتکم وموالات ولیکم وبالبراءۃ من اعدائکم والناصبین لکم الحرب وبالبراءۃ من اشیائہم واتباعہم واولیائہم۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والیکم ودو لمن عاداکم، فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ۔
وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب الصار مع إمام المهدي زاهد ناطق بلقط منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاببكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد صلواتك وسلامك عليهم أجمعين. اللهم إن هذا يوم تباركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن لين على لسانك ولسان نبيك في كل موت وموقف وقف في نبيك. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم منك لعنة بدل العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابل ولا ذلك. اللهم الآن الإصابة التي جاءت الحسين عليه السلام وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم الآنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الإنسان والثالث والرابع. اللهم لن يزيد ابن معاوية خامسا والآن عبد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائیں. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.